ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد چھوڑنے پر بہت زبردست دھمکی دی ہے، بہت دھمکی دی ہے۔ اگر تم لوگوں نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، تباہ کر دے گا، تباہ کر دے گا اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو۔ اتنی بڑی تنبیہ، اتنی بڑی دھمکی تو کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ سود خوروں کے بارے میں اعلان جنگ ہے، سودی لین دین کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنگ کا اعلان فرمایا ہے، مگر وہاں بھی یہ کہ ان سے قتال کریں، جنگ کریں، وہ باز آ جائیں ورنہ ان کی گردنیں اڑاتے چلے جائیں، تو وہ بھی ایک طرح بات ہے کسی حد تک، بس وہ چھوڑ دیں، گردنیں اڑاتے جاؤ، سود خوروں کی لین دین دونوں، دینے والے لینے والے سب کی گردنیں اڑاتے چلے جاؤ، جہاں وہ باز آ جائیں تو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ دو چار کی گردنیں اڑائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے، مگر جہاد چھوڑنے پر کیسی زبردست دھمکی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے مال، اگر تمہارے محلات، اگر تمہاری تجارتیں، ایک ایک کر کے گنوا دیا، اللہ نے زیادہ دھمکی دینے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ایک ایک چیز گنوا دی۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اگر تمہارے رشتے دار اور دنیا کی محبت غالب ہے تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ایک ایک کر کے گنوایا میرے اللہ نے، ایک ایک کر کے۔ جب میں ایسی باتیں کہتا ہوں جو آج کل کے مسلمان سننا نہیں چاہتے تو پھر مجھے شعبہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس نے قرآن کو اپنا بنا لیا۔ میرا قرآن اپنا نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ سنیے، سورہ توبہ میں ہے، سورہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جا کر اپنے طور پر اپنے قرآن مجیدوں میں دیکھ لیں، اس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آج کل کا مسلمان تو قرآن کو پڑھتا ہی اس نیت سے ہے کہ اس سے کچھ عمل تو کرنا نہیں ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں احکام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن کن برائیوں پر کیسے زبردست عذاب کی کیسی کیسی دھمکیاں دی ہیں، اس نیت سے تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اس نیت سے قرآن اتارا ہی نہیں، یہ تو بس خانیاں کر لو، خانیاں کر لو، لڈو کھا لو، مٹھائیاں کھا لو، خانیاں کر لو، جن دودھ بغا دو۔ آج کل کے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، تو خود ہی بیٹھ کر سوچ لیں جن کا عقیدہ یہ ہو ان کے دل میں ایمان کہاں رہا۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، جب یہ مقصد سمجھتے ہی نہیں تو قرآن پر ایمان کہاں رہا۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو قرآن پر پکا اور سچا ایمان عطا فرما دے۔ سنیے، سورہ توبہ میں ہے، قل، جس چیز کا حکم بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کے شروع میں فرماتے ہیں قل، میرے رسول آپ اعلان فرما دیں۔ بس اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اللہ کا اعلان ہے ہی، اور زیادہ تاکید کے لیے قل، میرے رسول آپ اعلان فرما دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، ایک چیز گنتے جائیں، ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے کیسے بتا رہے ہیں، ماں باپ،
دوسرے چیز ابناؤکم، تمہارے بیٹے، تیسرے چیز اخوانکم، تمہارے بھائی، چوتھی چیز تو بڑی خطرناک، ازواجکم، تمہاری بیگمات، چوتھی چیز۔ پانچویں چیز عشیرتکم، تمہارا کنبہ، پورا خاندان، 5 ہو گئی۔ چھٹی چیز اموال اقترفتموہا، مال جو جمع کیے ہیں سرکار کے گدے بن بن کر، رات دن رات دن رات دن مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو، یہ تمہارے جمع کیے ہوئے مال، ذخیرے مالوں کے۔ ساتویں چیز وتجارة تخشون کسادها، اور تمہاری تجارتیں، فلاں کارخانہ، فلاں تجارت، جہاد میں چلے جائیں گے تو یہ تجارت ہماری تباہ ہو جائے گی۔ آٹھویں چیز ومساکن ترضونها، بڑے بڑے محلات اور کوٹھیاں جو بنا رکھی ہیں، اگر جہاد کریں گے تو یہ تو چھوٹ جائیں گی، ہم مر گئے تو یہ کوٹھی تو کسی دوسرے کے قبضے میں چلی جائے گی، پھر کیا بنے گا؟ یہ نہیں سوچتے کہ اگر جہاد میں نہیں مرے تو کیا قیامت تک زندہ ہی رہو گے؟ مرنا تو پھر بھی ہے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ 8 چیزوں کو الگ الگ ذکر کر کے، بالکل الگ الگ نکھار کر ایک ایک چیز، اگر یہ چیزیں تمہارے دل میں اللہ کی بنسبت زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رسول کی بنسبت زیادہ محبوب ہیں تو اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا۔ مگر آگے تیسری بات بھی، وجہاد فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تمہارے دلوں میں یہ 8 چیزیں، ان کی محبت جہاد سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے تمہیں یہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی راہ میں جان لینے دینے کے جذبات سے روک رہی ہے۔ جہاد کا ذکر خاص طور پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما دیتے احب الیکم من اللہ ورسولہ، تو بہت سے مسلمان وہ تو یہ کہتے کہ ہاں مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، ہر سال حج کرتا ہوں، عمرے تو سال میں 3 4 کر لیتا ہوں، تسبیحات اور روزانہ 1000 درود شریف کی تسبیح، 1000 استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور اللہ کے نام میں صدقات خیرات بھی بہت دیتا ہوں۔ وہ تو بڑا آسان کام ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بڑی محبت، اللہ کے رسول سے بڑی محبت۔ تہجد بھی کرتا ہوں، تہجد میں اٹھ کر سجدے میں جا کر بہت روتا ہوں، اللہ کی محبت میں میرا جگر کٹا جا رہا ہے، بہت محبت۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ آخر زمانے کے مسلمان میرے عاشق ایسے ہوں گے کہ اگر میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول کے بنسبت دنیا سے زیادہ محبت نہ رکھو تو وہ ہر سے یہی کہے گا کہ نہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت، اللہ کے رسول سے بڑی محبت۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ
اگر ان 8 چیزوں کی محبت جو گنا دی، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے گنا دی، 8 چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، بات تو یہاں بھی صاف ہو گئی تھی، محبت کس کی زیادہ ہے؟ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جس کی بات کو انسان مقدم رکھے محبت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ جب دو محبتوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو جس کی بات کو مقدم رکھتا ہے اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے رسول کا اتباع کرو، ایک ایک بات میں اتباع کرو، نافرمانی چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو۔ جو اللہ رسول کی نافرمانی نہیں چھوڑتا وہ محبت کے دعوے کرتا تو منافق ہے، منافق ہے، منافق۔ کیوں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی۔ بات تو یہاں تک بھی صاف تھی، مگر آگے اور زیادہ وضاحت کے لیے، اگر تم محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ میں قتال کرنے کی بنسبت اگر تمہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت، بھائیوں سے زیادہ محبت، بیویوں سے زیادہ محبت، مال سے زیادہ محبت، تجارت سے زیادہ محبت اور اپنی کوٹھیوں سے زیادہ محبت، اپنے قبیلے کنبے سے زیادہ محبت، اگر ایسی بات ہے کہ جہاد ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی محبت کی وجہ سے، فتربصوا، عذاب کا انتظار کرو، عذاب کا مل یا میٹ کر دے گا عذاب تمہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، انتظار۔ پھر کہتا ہوں سورہ توبہ میں جا کر گھروں میں قرآن جیت کھول کر کے دیکھ لیں، اور ترجمے والا قرآن کوئی بھی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بریلوی جو بندے اور وہ کچھ ایسے اہل حدیث وغیرہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی ترجمہ ہو گھروں میں جا کر قرآن کھول کر ترجمہ دیکھیے۔ فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر تم جہاد کو چھوڑو گے۔ حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ عذاب سے تباہ کر دے گا، انتظار کرو اس عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایسے دوسری آیت یہ میں نے پڑھی، وہ تو ایک ہی پر اتنا وقت ہو گیا، دوسری آیت جو پڑھی اس میں یہ فرمایا، ان کا حاصل بتا دوں جلدی جلدی۔ فرمایا حاصل یہ ہے کہ مجاہدین کی جماعت قیامت تک زندہ رہے گی، اللہ کی راہ میں مجاہدین کی جماعت کو اللہ قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اور آگے پھر عام مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم مجاہد بن جاؤ تو ٹھیک ہے، اس جماعت میں شامل ہو جب مجاہد بن جاؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر تم مجاہد نہیں بنتے، جہاد میں نہیں نکلتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا، پھر ایسے مسلمان پیدا کرے گا جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، پھر اللہ ایسا کرے گا۔ دونوں آیتیں إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ یہ کس سورہ میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ اگر اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تم لوگ نہیں نکلے تو دو دھمکیاں، اللہ تمہیں بہت سخت عذاب دے گا۔ دوسری دھمکی یہ ہے کہ عذاب دے کر ایسے چھوڑ نہیں دے گا، تمہیں ختم ہی کر دے گا، پھر اللہ مجاہدین کی دوسری جماعت پیدا کرے گا۔ بغیر مجاہدین کے قیامت تک اللہ زمین کو خالی نہیں رکھے گا۔ تم کر لو تو ٹھیک ہے، بندے بن جاؤ، بندے بندے، سودر جاؤ، سودر جاؤ، سودر جاؤ، نہیں بنتے تو سب کو اللہ تباہ کرے گا، پھر کوئی دوسری جماعت مجاہدین کی اللہ پیدا کرے گا۔ اور سورہ محمد کی آخری آیت، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔
اگر تم نے جہاد سے پشت پھیری تو پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر کے مجاہدین دوسرے پیدا کرے گا، پھر وہ تم جیسے نالائق نہیں ہوں گے۔ یہ بھی سمجھ لے کہ سورہ محمد کے دو نام ہیں، محمد بھی، قتال، قتال بھی اس سورہ کا نام ہے، سورہ قتال۔ پوری کی پوری سورت جہاد اور قتال سے بھری پڑی ہے، پوری سورت۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو منافقین ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر غشی پاری ہو گئی، مرے جا رہے ہیں۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کی کمبختی آنے والی ہے، ہم مجاہدین کی جماعت پیدا کریں گے، ان کی گردنیں اڑا دیں گے، آئی ان کی کمبختی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو جہاد سے اتنی زیادہ نفرت اور اتنا خوف کہ اس سورہ کا نام جو ہے نا سورہ قتال دنیا سے اڑا ہی نہیں کیا۔ چلیے محمد نام وہ بھی ہے، وہی پسند کر دیا، مگر یہ تو بتائیں کہ سورہ محمد والی جو سورہ ہے اس میں اللہ نے پورا قتال بھر دیا، پورا قتال۔ اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت آپ پر ایمان ہے تو قتال کیوں نہیں کرتا؟ آخر میں ایک بات، یہ جو امریکہ نے شرارت کی ہے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی حکومتوں کے سربراہوں، حاکموں، ان کا امتحان لیا۔ اگر تو یہ ہیں ہی ہمارے انڈے بچے جیسے پہلے سے اسے یقین ہے کہ سوائے افغانستان کے بعد یہ سارے اسی کے بچے ہیں، تو پھر تو وہ کہہ دے کہ ہاں شاباش بیٹے شاباش، بالکل ٹھیک ہے، تو اور خوشیاں منائے گا۔ اور اگر ذرا ان میں غیرت ہے، ذرا سی غیرت ایمانی ہے، ایمان کی ذرا سی بھی علامت ہے، تھوڑی سی بھی، تو یہ مسلمان تو اس میں پھر امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے نکل آئیں گے میدان میں۔ یہ بات ہے، خیروں کی بات کہی ہے، یہ زیادہ خود بھی سوچیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور وہ جو بات چھپا ہوا اللہ کے باغی مسلمان وہ بھی زیادہ حق تک پہنچائیں۔ اور صلی اللہ وبارک وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ